نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں، دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ ان 3 درجات میں سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ علم کا ہے۔ العلم نور، علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو گزارنے کی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اب اتنے علم کا حاصل کرنا جو ضروریات دین میں سے ہے، یہ تو فرض عین ہے، لازم ہے کہ ہر ایک کو اتنا علم تو آنا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ دین کی جو تفصیلات ہیں میرا محترم عزیزوں، اس کا جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو دین کی تفصیلات کو جاننے والے ہوں اور ان تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہوں۔ دوسرا درجہ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں عمل کا ہے۔ علم بغیر عمل کے بالکل بیکار ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے میرے محترم عزیزوں، جیسا کہ ایک آدمی نے کشتی تو بنا لی ہے لیکن اب اس کے پاس اس کو چلانے کے لیے پانی نہیں ہے، تو وہ کشتی پر ساری زندگی بیٹھا بھی رہے گا تو وہ کارآمد نہیں رہے گا۔ اسی طرح علم بغیر عمل کے نقصان بیکار ہے۔ شیطان کے پاس علم تو بہت تھا، اتنا علم تھا میرے بھائی کہ طاؤس الملائکہ تھا، لیکن میرے محترم عزیزوں عمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مردود اور لعین قرار دے دیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم بما لم يعلم، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا علم عطا کرتا ہے جن چیزوں کو وہ جانتا بھی نہیں۔ اور تیسرا درجہ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں اخلاص کا ہے، کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ مرحلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ عمل کا کر لینا تو بہت آسان ہے میرے بھائی، لیکن اس معیار کا عمل کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اس کوالٹی کا عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آ جائے، یہ عمل کرنا انتہائی درجہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ والے جو تھے وہ کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ وہ پوری رات میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے اتنی عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز کو ادا کر کے ہٹا کرتے تھے، اور وہ ساری عمر تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود تب دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ اٹھتے تھے تو ان کی زبان کہتی تھی کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تجھے پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اور تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ تو میرے محترم عزیزوں، کیونکہ اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا یا اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ انتہائی درجہ مشکل کام ہے۔ اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے اخلاص کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی کہ عمل کی قبولیت کے اندر نیت کا بہت بڑا دخل ہے، کہ جس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو وہ تو عمل درست ہے، اور اگر کسی کی نیت کسی عمل میں اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو پھر میرے محترم عزیزوں عالم کا علم، نمازی کی نماز، مجاہد کا جہاد، شہید کی شہادت، حاجی کا حج، معتمرین کے عمرے جو ہر رمضان المبارک میں عمروں کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح غنی کا خرچ کرنا، میرے محترم عزیزوں یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر عمل کے بالکل بیکار ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے، علم حاصل کیا ہے، صبح ماشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے پاکستان مسجد پوری بھری پڑی ہے، بڑی محنت ہو رہی، رات کو بھی مطالعے کیے جا رہے ہیں، دن میں بھی مطالعے کیے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ یہ لوگ بیان کے بعد واہ واہ کرنے کے لیے آئیں، یہ لوگ باتیں کریں کہ ماشاءاللہ بڑی محنت ہو رہی ہے پاکستان مسجد کے اندر۔ اب میرا ظاہر تو آپ کو یہ بتاتا ہوگا کہ بڑے اخلاص کے ساتھ محنت چل رہی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے دل کے اندر آپ کی واہ واہ مقصود ہوگی میرے محترم عزیزوں۔ اسی طرح ایک آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور خوب صدقہ اور خیرات کرتا ہے اپنے مال سے، اپنی محنت کی کمائی ہوئی فرمایا روزی میں سے، لیکن دل میں یہ ارادہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑے صدقے کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی ہر رمضان کا مبارک
مہینہ جو ہے وہ فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر گزارتا ہے، لیکن دل میں ارادہ یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ ان کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو میرے محترم عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو ہمارا فلانا بندہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ظاہر کے اندر علم عمل کر رہا ہوں اور میرے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو ان کو سمجھاؤ کہ یعلم ما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تیرے دل کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کو بھی جاننے والا ہے، اس لیے جس عمل کے اندر اخلاص نہیں وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بالکل بھی مقبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اخلاص تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یرموک کے موقع کے اوپر سپہ سالار تھے اپنے کمان کے، اور اللہ کا بڑا عجیب نظام تھا کہ جس طرف کو رخ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات ان کے قدموں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، جنگ یرموک کے یہ سپہ سالار ہیں اور خوب فتوحات کی خبریں جو ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ رہی ہیں۔ اسی اثنا کے اندر ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ یہ امیر المومنین کا پیغام ہے آپ کے لیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیغام کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ خالد جیسے ہی یہ پیغام تمہارے ہاتھ میں آئے تو حامل رقا کو جو یہ پیغام لے کر آیا ہے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دو، اور جیسے ہی اس پیغام کو تم پڑھو فوراً اپنی فوج کی سپہ سالاری سے تم ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد تمہیں اختیار ہے یا تو ہماری طرف لوٹ کر آ جاؤ، ہم کسی اور جگہ تمہاری خدمت لگا دیں گے، یا اسی فرمایا کہ فوج کے اندر تم عام فوجی بن کے لڑنا پسند کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کا وہ پیغام پڑھا اور اس کے بعد نہ ہیلا کیا نہ کوئی دلیل دی، فوراً اپنی سپہ سالاری ان کے حوالے کی اور کہا میں اب اسی فوج کے اندر عام فوجی بن کے لڑنا پسند کروں گا۔ چنانچہ لڑتے لڑتے ایک وقت گزر گیا دوبارہ، ایک دن ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے تو بڑا مشکل معاملہ ہوگا، کچھ دنوں پہلے جو ہیں وہ آپ یہیں کے سپہ سالار تھے، اسی فوج کے سپہ سالار تھے، ساری کی ساری فوج آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی، اب آپ اسی فوج میں ایک عام فوجی بن کے لڑ رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں میرے بھائی، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں سپہ سالار تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور آج جب ایک عام فوجی ہوں تب بھی میری فرمایا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، مخلص بندے کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں اور اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ابو داؤد شریف جو ہے وہ دورہ حدیث کے اندر یعنی علماء جو آخری سال ہوتے ہیں اس میں پڑھائی جاتی ہے، وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کیونکہ دریا کو پار کرنے کے لیے کشتیاں چلتی ہیں تو ایک کشتی آتی ہے ایک جاتی ہے، سفر کر رہے تھے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، ایک مرتبہ ایک کشتی میں چل رہے ہیں، ان کی کشتی اس طرف سے آ رہی، دوسری کشتی یوں جا رہی، جیسے ہی دونوں کشتیاں برابر آ گئیں ان کو چھینک آئی، انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ۔ تو فوراً جو کشتی میں دوسرا آدمی تھا اس نے کہا یرحمک اللہ۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جب تمہیں چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمک اللہ کہے اور تم پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہو۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا اس نے یرحمک اللہ، کشتیاں دونوں ایک دوسرے سے آگے نکل گئیں۔ اب جب یہ کنارے پر پہنچے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تو دل میں خیال آیا کہ یار مجھے تو ان کا جو ہے وہ جواب دینا تھا یہدیکم اللہ۔ چنانچہ 2 دینار کشتی والے کو دوبارہ دیے اور کہا مجھے اس کشتی کے پاس لے کر جاؤ۔ دوبارہ 2 دینار دے کر اس کشتی کے پاس گئے ہیں اور وہاں جو شخص بیٹھا تھا اس سے کہا کہ بھائی آپ نے میری چھینک کا جواب دیا تھا، چنانچہ میں آپ کو جواب نہ دے سکا، اور ان کے بعد ان کے سامنے فرمایا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ فرما کر دوبارہ اس کشتی میں لوٹ کر یہاں آ گئے۔ فرمایا رات کو جب سوتے ہیں تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد مبارک ہو، 2 دینار کے بدلے میں آج اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ اخلاص کی اہمیت ہے میرے محترم عزیزوں۔ اخلاص کے ساتھ ہمارے فرماتے ہیں نا تبلیغی حضرات کہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بڑا چڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بغیر اخلاص کے لاکھوں روپے بھی اللہ کے نام پر لگا دیے جائیں میرے محترم عزیزوں تو روز قیامت اس پر کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مخلص کی نشانی کیا ہے؟ پتہ کیسے لگے بھائی کہ مولوی فیصل صاحب یہاں بیٹھ کے بڑی اخلاص کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ کیسے لگے کہ ایک آدمی جو فرمایا 27ویں شب کو 500 روپے زکوٰۃ تقسیم کرتا بڑا اخلاص کر رہا ہے؟ پتہ کیسے لگے کہ جو ہر سال جو ہے وہ رمضان المبارک جو ہے وہ وہاں بیت اللہ میں گزارتے ہیں وہ اخلاص سے چل رہے ہیں؟ پتہ کیسے لگے لمبی لمبی نمازیں پہلی صف کی نمازیں اخلاص سے چل رہی ہیں؟ میرے محترم عزیزوں فرمایا کہ ریاکار بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جلوت میں سستی ہوگی اور خلوت میں
جلوت میں جو ہے چستی ہوگی اور خلوت میں سستی ہوگی. جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو بڑے فرمایا صوفی بنے پھرے ہوں گے, بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, لیکن جب خلوت ہوگی, تنہائی ہوگی, تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں, نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ کسی اور عمل کا پتہ ہے. تو ریاکار کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑی چستی نظر آئے گی, اور خلوت یعنی تنہائی میں سستی سے کام لیا جائے گا. یہ ریاکار کی پہلی نشانی ہے. ریاکار کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرے گا, کوئی صدقہ خیرات کرے گا, کوئی نماز پڑھے گا, کوئی حج کرے گا, تو وہ لوگوں سے اپنی واہ واہ کو چاہے گا, لوگوں سے چاہے گا میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے بدلے میں لوگ میری تعریف کریں. یہ فرمایا ریاکار کی دوسری نشانی ہے. اور ریاکار کی تیسری نشانی یہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ جب وہ کسی نیک کام کو کرنے والا بنے گا, جب حق کی محنت کو لے کر چلنے والا بنے گا, اور اصول ہے دنیا کا کہ حق کی مخالفتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جب لوگ اس کی مخالفت کرنے لگیں گے تو حق کی محنت کو چھوڑنے والا بن جائے گا. کسی نے ترغیب دی کہ بھئی اپنے بچے کی شادی کو سادگی کے ساتھ کرنے والے بن جاؤ, کوشش کی بیچارے نے, ابتدائی کچھ دنوں کے اندر نہ مووی ہے نہ فوٹو ہے, لوگوں نے ذرا ملامت کرنا شروع کیا تو میرے محترم عزیزوں موویاں بھی اتر رہی, فوٹو بھی اتر گئے. یہ فرمایا ریاکار بندے کی نشانی ہے کہ جب کوئی نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کے کرنے پر لوگ اس کو ملامت کریں تو نیک عمل کو کرنا چھوڑ دے. یہ ریاکار کی تیسری نشانی ہے. جس آدمی میں یہ تین باتیں پائی جائیں, نمبر ایک جلوت میں چستی اور خلوت میں سستی, نمبر دو فرمایا کہ نیک عمل جب کرے لوگ ملامت کرے تو عمل کرنا چھوڑ دے, اور اپنے عمل کے بدلے میں لوگوں سے واہ واہ چاہے. جس میں یہ تین باتیں ہوں یا تینوں میں سے ایک بات ہو, یہ آدمی ریاکار ہے. میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں, جنت کا حقدار اللہ ویسے ہی نہیں بنا دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر ایک رجسٹر بنا ہوا تھا, جس رجسٹر کے اندر مدینہ منورہ کے ان لاچار, ان غریبوں اور ان فرمایا محتاجوں کے اور ان بزرگوں کے نام تھے جو اپنی خدمت نہیں کر سکتے تھے, اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتے تھے, انتہائی درجہ عمر گزر جانے کی وجہ سے یا کوئی معاون نہ ہونے کی وجہ سے. چنانچہ صحابہ کرام آتے اور اس رجسٹر کو دیکھتے اور اس میں سے جو نام سمجھ میں آتا اس کے آگے اپنا نام لکھ لیتے کہ فلاں آدمی کے فلاں عورت کی خدمت میرے ذمہ. ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رجسٹر کو اٹھایا اور کھولا اور سارے نام پڑھے, دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کے آگے لکھا تھا کہ یہ بوڑھی عورت اکیلی ہے, اس کا کوئی کمانے والا نہیں, کوئی کرنے والا نہیں, اور اس کی خدمت کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا. عمر ابن خطاب نے سوچا اس کی خدمت میرے ذمہ آ گئی. چنانچہ فجر کی نماز پڑھ کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا, بوڑھی عورت نے کہا کون؟ کہا اماں میں ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. کہا بیٹا خدمت تو ہو چکی. کہا خدمت ہو چکی. کہا بیٹا جھاڑو دینی ہوتی ہے, ایک مٹکا پانی کا بھرنا ہوتا ہے, یہ میرا روزانہ کا کام ہے. کوئی رات کو آیا اور یہ کام کر کے چل پڑا. سیدنا عمر ابن خطاب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے آگے تو کسی کا نام نہیں لکھا تھا, پھر یہ کام کون کر کے گیا؟ چنانچہ دوسرے دن تہجد کی نماز میں پہنچ گئے اور تہجد کی نماز میں جا کر جب دروازے کو کھٹکھٹایا, بوڑھی عورت نے پھر کہا کون؟ کہنے لگا اماں خدمت کے لیے آیا ہوں. کہا بیٹا خدمت تو ہو چکی. کہا اماں آج بھی ہو چکی. کہا رات کو کوئی آیا, مجھے کہا کہ اماں خدمت کے لیے آیا ہوں, میں نے ایک طرف پردہ کیا, وہ خدمت کر کے جانے لگا تو کہا پردہ ختم ہو چکا ہے, میں پردہ کر کے ہٹی تو میری خدمت ہو چکی تھی. اب یہ بھی عمر فاروق تھے, سوچنے لگے یہ آخر کون سا بندہ ہے بھائی کہ جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا ہے اور روزانہ خدمت کر کے جا رہا ہے. تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر کے پاس ایک جگہ جا کر چھپ کر بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا تو ایک شخص چادر اوڑھ کے اور بالکل ننگے پاؤں دبے پیر آ رہا ہے. جیسے ہی وہ بڑھیا کے دروازے کے پاس پہنچا, عمر ابن خطاب نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بھائی تم کون ہو؟ فوراً آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں. کہا آپ امیر المومنین آپ اور ننگے پیر؟ کہا ننگے پیر تو اس لیے آیا ہوں تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو. کہا امیر المومنین اس عورت کی خدمت ہم نے اپنے ذمے لے لی. کہا امیر المومنین لیکن رجسٹر میں آپ کا نام نہیں تھا. اللہ اکبر, ہمارا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس رجسٹر میں نام لکھوانا تھا اللہ کے رجسٹر میں, وہاں میرا نام لکھا جا چکا ہے عمر, اب اور کسی رجسٹر میں نام لکھوانے کی مجھے حاجت باقی نہیں ہے. تو میرے محترم عزیزو, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی. تو میرے محترم عزیزو, اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے. اخلاص ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر پیدا کرنا ہے. آج کل آپ کمپنیوں میں جائیں تو کمپنیوں کے اندر ایک کوالٹی ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر کوالٹی کس طرح پیدا ہو. لوگ کوالٹی مانگتے ہیں, اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں. اسی طرح میرے رب نے بھی اپنے یہاں کوالٹی کے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. جب ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا زکوٰۃ, ہمارا حج,
اور ہمارے صدقات اوپر جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کے جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں اس میں اخلاص کتنا ہے اور ریا کتنی ہے. ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری ہوتی ہے لپیٹ کر پہلے آسمان سے واپس کر دیا جاتا ہے. پہلے ڈپارٹمنٹ سے دوسرا ڈپارٹمنٹ زیادہ گہرائی سے 7 آسمانوں پر یہ عمل چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد ان ربک لبالمرصاد خود اللہ تعالیٰ اس عمل کو چیک فرماتے ہیں. اگر خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مقبول فرماتے ہیں ورنہ مردود کر کے اس عمل کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ والے نے کہا بھائی ہر عمل کی ایک قیمت ہے. بات کو سمجھ لیجیے گا, ایک اس مسئلے کو نقطے کو سمجھ لیں سارا بیان سمجھ میں آ گیا کہ ہر عمل کی ایک قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی ایک قیمت لگائی ہے اور ایک ہر عمل کی قیمت ہم نے لگائی ہے. اب ہمارے یہاں اگر ہماری نماز کی, ہمارے صدقات کی, ہماری خیرات کی, زکوٰۃ کی قیمت یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کہیں اور لوگوں نے واہ واہ کہا تو ہماری قیمت ادا ہو گئی. اور اسی طرح اگر ہمارے یہاں قیمت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے تو یہ قیمت روز قیامت قبول ہونے والی ہوگی. تو میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں ہم اس معاملے کو سوچ لیں کہ ہم اپنے عمل کی کیا قیمت لگانے والے بنے ہیں. اگر ہم اپنے عمل کی قیمت لوگوں کی واہ واہ سے لگانے والے بنتے ہیں تو وہ ہمیں مل چکی ہے. اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گے اب تیرا ہمارے پاس کوئی بھی حصہ باقی نہیں ہے, لہذا تجھے لوگوں کی واہ واہ چاہیے تھی. فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ سب سے پہلے میری پھر تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. آواز تو آ رہی ہے نا بھائی؟ ہاں. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے علم کس لیے حاصل کیا؟ تو وہ عالم کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں کو اس میں پھیلایا تاکہ لوگ حق پہ جانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, فرشتوں سے کہیں گے اس کا اعمال کھولو. عمل میں دیکھا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ عالم لوگوں کی واہ واہ کے لیے بیانات کرتا تھا, لوگوں کی واہ واہ کے لیے تقریریں کرتا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامہ کھول کر دکھائیں گے تو یہ شرمندہ ہو کر کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں کے لیے عمل کیا تھا فقط قیل, لوگوں نے واہ واہ کر دی, اب تیرا میرے پاس کوئی حصہ نہیں, اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا میرا بندہ کس لیے شہید ہوا؟ اے باری تعالیٰ تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے میں لڑا اور لڑتے 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 میں شہید ہوا, میرے کان کاٹے گئے, میرے جسم پر نشانات آئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے؟ کہا تیرے لیے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کا بھی عمل دکھاؤ. دکھایا جائے گا تو اس میں یہ تھا کہ اگر میں جہاد سے واپس آیا تو غازی کہا جاؤں گا, مر گیا تو شہید کہا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقد قیل, اے شہید تجھے کہا جا چکا, اس کو اٹھا کے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک فرمایا کہ مالدار کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا میرا بندہ کیا کیا؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے مال دیا, تیرے ہی نام پہ یتیموں پر, غریبوں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر میں نے خرچ کیا اور خوب خرچ کیا. کس لیے کیا؟ کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہ میرا بندہ, تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقد قیل, وہ کیا جا چکا, کہا جا چکا, اب تیرا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل الناس ہالکون الا العالمون, ساری کی ساری دنیا ہلاک ہونے والی ہے سوائے علماء کے. وکل العالمون ہالکون الا العاملون, اور سارے علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان علماء کے جو عمل کرنے والے ہیں. وکل العاملون ہالکون الا المخلصون, اور سارے وہ علماء جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. وکل المخلصون الی خطر عظیم, اور یاد رکھنا اخلاص والے بھی بڑے خطرے میں ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی سے اعمال کو چیک کرنے والا ہے. بڑا مشکل معاملہ ہو گیا مولوی صاحب, آپ نے تو 15 رمضان کی ہماری تھکاوٹ ایک بیان میں اتار دی. اس کا مطلب ہے ہمارا تو کچھ بھی قبول نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا میرے بھائی؟ جتنا کیا ہے اللہ نے سب قبول کر لیا, لیکن تھوڑی سی محنت کی اپنے عمل پر اور ضرور. میں نے پہلے عرض کیا نا, ہم نے اگر قیمت و ہوا لگائی تو وہ مل جائے گی, ہم نے اگر قیمت و ہوا لگائی وہ مل جائے گی, لیکن ہم اپنی قیمت اللہ تعالیٰ کی رضا لگا لیں. انبیاء کرام فرماتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ, ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے اجر کی فرمائے توفیق رکھنے میں ہر عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ اس پر بڑھ چڑھ کے دینے والا بنے گا. اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک فرمایا اللہ والے نے کہ بھائی ریا, فرمایا کہ اخلاص کس طرح پیدا ہوگا, بہت آسان کام ہے. آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریاں چڑھاتا ہے؟ وہ چرواہا جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بکریوں کے درمیان ہی مسلح بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب دائیں بھی بکریاں, بائیں بھی بکریاں, آگے بھی بکریاں, پیچھے بھی بکریاں, اوپر اللہ نیچے یہ چرواہا. اب یہ جو چرواہا نماز پڑھ رہا ہے یہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟
یہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. کیوں کہ یہ نہیں جانتا، یہ جانتا ہے کہ بکریاں تو میری واہ واہ نہیں کر سکتی. اسی طرح میرا محترم عزیزوں، ہمارے نزدیک لوگوں کے سامنے جو بھی نیک عمل کرنا ہو وہ اسی طرح کرنا ہو کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، مجھے اپنے رب کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے. اور جو عمل بھی اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرنے والے ہیں. لہذا میرے محترم عزیزوں، خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عمل کے اندر اگر ریاکاری آ جائے تو ہم توبہ کریں. اس لیے ایک عمل پلے باندھ لیجئے کہ ہر نماز کے بعد، ہر صدقے کے بعد، ہر زکوٰۃ کے بعد، ہر روزے کے بعد، ہر تراویح کے بعد، ہر نفل کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر عبادت کے بعد ایک ضرور دعا مانگ لیا کریں. اللہ اکبر ایک مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. اپنے ہر نیک عمل کے بعد اس کو مانگ لیا کریں. اگر عمل کے اندر تھوڑی بہت ریاکاری آ بھی گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا. اس لیے میرے محترم عزیز کہ جب ہم نماز پڑھ کے کہیں گے اللہ اکبر تو ہم کہیں گے میں نے نماز اگرچہ پڑھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، میری نماز اس کے آگے کچھ نہیں، میرا صدقہ خیرات کچھ نہیں. اور جب آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں گے، اس عمل میں اگر کوئی ریاکاری آ گئی ہوگی اللہ اس کو معاف کر کے اس عمل کو قبول فرما لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے تمام کے تمام اعمال کو خالصتاً اللہ ہی کی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.